حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی البدایہ والنہایہ میں روایت آپ کو، وہ کہتا ہے میرا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا۔ بیوی سے جب بندہ راضی ہوتا ہے تو بڑا ہی راضی ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسی میری ہے ویسی، اور جب ہوتا ہے نا ناراض تو پھر وہ منگنی سے کہانی شروع، جب میری منگنی ہوئی تھی تو تیرے چاچے نے مجھے گورا، اور پھر وہ دن جب رکھے تھے اس دن جو کام ہوا تھا اس کا بھی ذکر، اب اختلاف جو ہو گیا، اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں پھر اس کی خامیاں ساری سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے شادی والے دن تیرے ابے نے جو مجھے کپڑے دیے تھے جو کو پہننے والے تو نہیں، تو میری اماں، اب اختلاف ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جو قریب والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر تھوڑا تیل اور ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تینوں تجھے پتہ ہی نہیں، مجھے تین بڑیاں گلاں دا پتہ ہی نہیں، تو تے شادی تو 15 دن بعد سعودی عرب ٹر گیا ساڑھے کو سون کہانیاں ہم تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تباہی اور اترے۔ اس طرح نہ کریں، آپ ایک آدھ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، ان بیچاروں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کو قریب کریں۔ اللہ کے رسول تو کسی کا نکاح کرتے تھے تو میاں بیوی کے درمیان محبت کی دعا فرماتے تھے، تو وہ صحابی آئے تو اپنی بیوی سے ناراض تھے تو انہوں نے اب بات شروع کر دی، کہنے لگے یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی کرتی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی کوتاہی ہے، بڑی باتیں سنائی۔ اللہ نے کان کتنے اور زبان، اس کا مطلب ہے سنگل بولنا چاہیے اور ڈبل سننا چاہیے۔ آپ جتنا بولتے ہیں اس سے ڈبل سننے کا مزاج بنائیں، کیونکہ کان اللہ نے دو دی اور زبان سنگل بولنے اور ڈبل سنے۔ حضور سنتے رہے، بلکہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب نے نا تکیہ منگا لیا، ٹیک لگا لی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا جی ڈاکٹر نے میری بات تو پوری سنی کوئی نہیں، تو جب تک پوری سنی نہ جائے بات بندوں کو تسلی نہیں ہوتی، پورا وقت دیا۔ وہ کہتے ہیں جتنا میرے اندر غبار تھا سارا میں نے نکالا اور میں نے ثابت کر دیا کہ میری بیوی میں یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا باتیں کر کر کے اور باتیں ختم ہو گئی تو حضور ہلکا سا مسکرا، پھر پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا۔ کہتے ہیں حضور ہلکا سا مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے کہ تیری بات ختم ہو گئی ہے تو ایک میں بھی کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے صرف ایک بات کا جواب دے، صرف ایک، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور فرمانے لگے یہ بتا کہ تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہی ہیں کہ کوئی خوبی بھی ہے؟ بھائی اتنا جواب دے دے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، تیری بیوی میں ساریاں خامیاں ہیں۔ اللہ جو بندے بناتا ہے نا، ایسا کوئی بندہ رب کریم نے نہیں بنایا جس کے اندر اللہ نے کوئی خوبی نہ رکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی اینک پر مٹی پڑی ہوتی ہے اور ہم سامنے والے کا چہرہ صاف کرتے رہتے ہیں، اپنی اینک نہیں صاف کرتے۔ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سرکار نے اس شخص سے یہ بات کہی نا کہ کوئی خوبی بھی ہے تیری بیوی، تو کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے میری نا بالکل ایک جملے نے سوچ ہی بدل دی، یوں سمجھ لے کہ میں اس روڈ پہ چل رہا تھا، میرے نبی پاک نے مجھے اس والے راستے پہ ڈال دیا، بالکل ساری سوچ، یعنی ایک ہی جملہ لیکن ہر چیز بدل دی سرکار نے۔ حضور فرمانے لگے کوئی تھوڑی دیر چپ رہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کرے تو اسے کبھی بوس نہ رکھو، اگر تمہیں اس کی خامیاں نظر آئیں تو اس بات پر توجہ کرو جو اس کے اندر خوبی ہو۔ کہتے ہیں میں نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میری بیوی پردے کی بڑی پابند ہے، میری خوابگاہ میں کوئی دوسرا شخص کبھی پیر بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو فرمایا جا پھر گھر جا کے بس جو سب سے اعلیٰ خوبی تھی وہ تو اللہ نے تیری بیوی کو عطا کی ہوئی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ۔ یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا گھر کے، ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے، یعنی گھر جا کے کہانیاں سناتے ہیں تو ان پتہ میں کڈا کھاواں کمائی کیٹی مشکل ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے، میں فتح کر کے ہوں ابھی کیٹو سر کر کے، ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے دوسرا دودھ کا گلاس لائے، بیگم صاحبہ فٹافٹ آئیے لڑ، ایسے نہیں کرے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی ہیں حضور کھا رہا ہے، کھانا مانگا، میں نے اس کی حضور میرے سر میں درد ہے، تو پڑھو نا ابن اسحاق کو۔ محبوب فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں تو مجھے روٹی پکا، یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی، ان چپ کر گئے ہو، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے۔ کبھی کبھی گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا، حضور کام میں ہاتھ بٹاتے تھے نا ازواج کا، یہ والی سنت کس دن ادا کرنی۔ ایک دن میں نے جمعے میں یہ بات کی تو ایک بچہ کہنے لگا حضرت صاحب یہ سنت ادا تے کر لیجیے پر ساڑھے ابے بھی تے سمجھاؤ نا۔ ہنسنا نہیں جی، مسجد میں وہ بیگم صاحبہ ایک دن بیمار تھی اور سخت بیمار تھی، تو میں نے چائے کا کپ بنا دیا، حالانکہ بیچاری مجھے روز بنا کے دیتی، تو میں نے بنا دیا تھے ابا جی کہنے پتر رائے دی عادتاں نہ خراب کر لی، تو اب آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں، میں کہ تسی شروع کرو نا تاکہ تواڈے بچے تے نہ یہ سوال کرن کہ راج تسی کر رہے ہو، تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، بزرگ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی بری نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن اپنے گھروں کے ماحول میں خوبصورتی لائیں، یہ سٹیٹس نہیں اہل اسلام کا۔ بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور فرمانے لگے کہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ آنکھیں میں نے کھول لی، حضور کس طرح؟
تو دیکھو نبی پاک سامنے والے کے جملوں کا بھی احساس کرتے، خیال کرتے کہ سامنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے تمہیں اگر کبھی قسم کھانی ہو نا، تمہارا مزاج ہے قسم کھانی پڑے اور تم مجھ سے ناراض ہو، پھر تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی، اور جب تم راضی ہو اور قسم کھانی پڑے تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں زبان سے ہنس رہی تھی اور آنکھیں میری آنسو برسا رہی۔ میں نے کہا محبوبہ اتنا خیال کرتے، یہاں تک آپ کو احساس، یہاں تک پتہ ہوتا ہے، یہاں تک میرے رسول کریم علیہ السلام لوگوں کا احساس کرتے، خیال کرتے، شوق پیدا کرتے، وارفتگی ہوتی۔ کئی دفعہ حضور فرض نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے، تھوڑی دیر کے بعد آتے مسجد میں نماز پڑھ، کئی دفعہ۔ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضور جب تک مسجد میں رہتے تھے صحابہ ادباً بیٹھے رہتے، حضور فرماتے میں جاؤں گا نہیں تو یہ بھی نہیں، تو سرکار گھر تشریف لے جاتے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں اور پھر حضور واپس آ جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک بوڑھی عورت آ گئی۔ اس عورت نے جب آ کر کے دروازے پہ دستک دی اور جب وہ بولی نا، اس نے گفتگو کی، اس کے جملے محبوب کے سماعت اقدس سے ٹکرائے، کہتے اللہ کے محبوب جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے اس بوڑھی کا استقبال کیا اور حضور نے اسے بٹھایا۔ فرماتی ہر آنے والے مہمان کو حضور بڑی عزت دیتے تھے، بڑا نوازتے تھے، ہر آنے والے مہمان پہ بڑا کرم فرمایا کرتے تھے، لیکن اس خاتون کو زیادہ اعزاز دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا منگوایا، کھجوریں دی، شہد کے ساتھ تواضع فرمائی۔ فرماتے وہ بی بی باتیں کرتی تو میں دلچسپی دیکھتا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں نا جو آئیں تو بندہ کہتا ہے اللہ کرے اب چلے جائیں نا کسی طریقے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ذرا رک جائیے۔ دل کرتا ہے کہ وہ ذرا بیٹھے، ان سے کچھ اور بات ہو، کچھ بات اور آگے بڑھے۔ کس میں ہوتی ہے مہمانوں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی۔ حضور محبوب کریم علیہ السلام جب وہ باتیں کرتی تو حضور دلچسپی سے سنتے، ان کے سوالات کے جواب بڑی گہرائی اور گہرائی سے دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر کے بعد وہ بوڑھی اٹھی، کہا حضور اب میں چلتی ہوں۔ نبی پاک نے تحائف تیار کی، ایک صحابی کو کہا ان کے ساتھ جاؤ اور تحفے انہیں دے دو۔ کہتے ہیں جب وہ بوڑھی چلی گئی تو میرے دل میں خیال آیا حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو واپس آئیں گے نا پھر میں محبوب سے پوچھوں گی یہ خاتون کون ہے۔ لیکن حضرت عائشہ کہتی حضور تو گئے نہیں، لیٹ گئے، اور بڑی خوشگوار کیفیت میں نے دیکھی، حضور کی مقدس آنکھیں کھلی اور محبوب کے چہرے پر عجیب سی رعنائیاں۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو روز آتے، حضور یہ کاشانہ نور ہے، یہاں روشنی لینے والے تو روز آتے، یہ کون سی بوڑھی تھی کہ آئی ہے تو آپ نے اتنا استقبال کیا ہے، اس انداز میں وقت دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی کیفیات دیکھ کون تھی؟ حضور اٹھ کے بیٹھے اور میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے۔ محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی۔ فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ خدیجہ سے ملنے آتی تھی، خدیجہ انہیں وقت دیتی تھی، ان کا استقبال کرتی تھی، یہ کمزور ہوتی تھی تو خدیجہ تحفے دیتی تھی۔ فرمایا آج جب یہ دوبارہ آئی ہے تو پچھلی ساری یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئی، وہ سارے خیالات تصورات پھر سے اجاگر ہو گئے، اور فرمایا میں نے وہ ساری نسبتوں کو، ان ساری باتوں کو نبھانے کی کوشش کی جو خدیجہ کا اس کے ساتھ رشتہ تھا، اور پھر بات اس جملے پر ختم کی۔ فرمایا حسن العہد من الایمان، فرمایا تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم اس کے رزق حلال اور بات بھی کس ترتیب سے اس میں اسراف سے بے جا بس اسراف جس طرح سے یہ ذمہ دار حساس ہے کیسے کم، اسی طرح اس حساسیت جس کو اللہ نے فضل سے عطا فرمائے اس کو خرچ کرنے نہایت کرم صلی اللہ علیہ جو سوال بتایا ہے۔ اس لیے یا اسراف اس کے مظاہر اگر اور میں سب سے بڑا قباحت ہے اسراف، کسی کو اس طرح ہوا میں بکھیر دی وسعت اللہ تعالیٰ گنجائش دے نوازتا ہے، لیکن وہ سمجھ یہ میرا بتا تھا مجھے ملنا ہی چاہیے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ ناشکری قرآن انداز انوکھا ہے، اس لیے پورا بے شک شیطان کا بڑا ہی ناشکر مانا کہ یہ شیطان ہے اور شیطان ناشکر ہے، اس کا مطلب نہ قدر اسی طرز پہ جس طرز ناشکری کر رہے ہیں، نا قدری کر رہے ہیں، اللہ وسعت نہیں آپ نے میں نے کرنی آپ نے غلط کہا ہے، میں نے کہہ دیا ہے چھوٹے بھائی سے کہ میں نے کہا ہے آپ بات کریں پیسوں کی نہ کریں، غلط کیا آپ نے۔ یہ منے ماڈل جس ملک دوائیوں یہ زکوٰۃ کے فارم پھر مجھے والے مستحصی ہاسپٹل میں جا کے نہ علاج کرا لوں، اس ملک کا یہ منظر بھی ہے کہ لوگ ذرا گاڑی تھوڑی پہلے لے مجھے ذرا جلدی گاڑی چاہیے۔ سید شاہ صدیق بڑا زمین اور حضور فرمائے
عائشہ اس کی رزق جس گھر سے ناراض ہو جاتا ہے دوبارہ پلٹ اس کی قدر کرو، اس کا خیال کرو. کوڑے دانوں پر بھر دیے، کوڑے دانوں کے اندر بھر دیا تم نے سالن، اور کوڑے دانوں کے اندر بھر دیے تم نے پھل اور مٹھائیاں. بے قدرہ نے قدر نہ کی تسلی ہو. اور میرے عزیز اپنی زندگیوں کی قدر کرنا سیکھیں، انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں، اپنوں کی قدر کرنا. فرمایا یہ جو ناشکری کرنے والے ہیں یہ شیطان ناشکرا ہے. کتنا زور لگ لوگ آج ہماری آمدن 10,000 کم اور 20 والا کہتے 50 ہو جائے، سارا زور لوگ آمدن. لیکن کہ اصل فن تو اس بندے وسائل کے اندر رہ کر اپنا، یہ اصل فن ہے کہ آپ اس محدود دائرہ کار کے اندر بہت زیادہ پیسہ ہونا مسئلہ ہی بہت ساری. وہ کہا کر جس بندے نے دینا نہیں نہ کسی، آپ کے ذمہ قرض نہیں، آپ یقین کریں ایسی پہ بیٹھ گئے واقعہ کیا فرمروز کہنا ہوتا ہے تو لوگ پیسے ہیں اصرار کر تو کیا کہا جائے. تو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کا کچھ دینا نہیں، آپ کے وسائل اور ضروریات روٹین میں مینج ہو رہی ہیں، تو اگر پیسے جمع نہیں بھی ہو رہے اس لیے آپ کے ذمہ قرضہ. یہ اصل حسن ہے زندگی، قرض. اور اس کے بعد کہ اس طرح اس میں دشواری کوئی، اپنے اخراجات کو مینج کر اور اس ترتیب سے اسے سیٹ رکھے جس میں کسی قسم کی دشواری نہ آئے. آپ کی ایک بات عرض کروں کہ ایک سوال ملے جس پر ہم بیٹھیں اور ہم جا کر ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے، ہماری ضرورت اور ہماری خواہش یہ ہے کہ گاڑی اگر ذرا زیادہ آرام دہ ہو، یہ خواہش ہے. ایک ہے ہماری ضرورت یہ ہے کہ گھر ہونا چاہیے، گرمی سردی سے بچے، پردہ پوشی ہو، بار بار اس میں چیتی نہ ہو، چھت سے مت وہ بچوں کے بس ٹھیک. اور خواہش یہ اس کے سامنے گراج بنا، یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے. اور ایک کھلے پڑے ہوئے تھوڑا سا میسر آ جائے نہیں کر دیں، یہ خواہشات ہیں. یاد رکھ اور جائز طریقے سے خواہشات انشاءاللہ میں ساری یہاں آپ ضروریات کی حد تک وقت گزارے میں جائیں گے تو رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، لے گا جو تم چاہو. ہر خواہش تمہاری پوری کر دی جائے گی، لیکن یہاں صرف ضروریات تک رہو، یہاں خواہشات تک. پردیسیوں دکھ سنے میں ہر قوم کسی ملک میں بھی چلے جائیں ہم نے لڑنا ہے. خدا کے بڑے قومیں تو ایک کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ میرے قوم کا ہے. اور آپ ایک تو یہ ہے کہ قوم کے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے غلام ہیں. تو آپ کی تو سوچیں یکجا ہونی چاہیے تھی. بڑی سخت گیر حالت، پردیسیوں والے سارے لوگ سیٹ، چند فیصد غور کیا کو سب کو وسیع خواہشات کی دیس چھوڑا، تھوڑا سا چیز کو مینج اور اپنی یاد کو سمجھ. صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کی اجازت غیر کمر سیدھی، بڑا دل آنے جانے کے کس شہر میں کہاں ہے اور وہاں کون چیز اچھی یعنی 70 کا سفر تلاش کر خدا کے تو کھانے پینے، یہ کھانے پینے والا معاملہ تو قیامت میں ہوگا. وہ تو متشابہن، اللہ فرماتے ہیں ملتے جلتے پھل دوں گا لیکن ذائقے نرالے ہی ہوں گے. وہ جنت میں ملیں گے وہ کھانا اور جی بھر کے کھانا اور مرضی کرنا، یہاں فقط کھانے پینے آئے. اور بعض لوگ لاکھوں اس کے مرضی ادھار پر ساری ملبوسات، لیکن الماری میں گنجائش کوئی نہیں کپڑے مزید رکھنے. وہ 60 کلو سامان آپ میرے اللہ کے گھر میں اس کام کے دعائیں مانگ کے بازاروں میں اتنی خریداریاں ہو رہی ہیں، ہو رہا ہے. آپ ضرورت کے لیے آپ لیں چیزیں، منع کوئی نہیں. اور پھر کپڑے خریدنے کیا مطلب؟ فرمایا اچھے لوگوں کے سامنے جاتے ہو، میں سونا پہن کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ کے حضور. 2000 دی امام اس 2000 کا لباس پہن تو اپنی لہجے. پھر اسی طرح کائنات کے علیہ السلام حضور نے تو نہیں پسند فرمایا سادہ گھر میں رہنا پسند. لباس کے معاملے علیہ السلام ہے جس نے لباس پہن آگ کا کیوں آپ تصنع بناوٹ کی ریاکاری کے. تو یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے، فضول خرچی سے، بلا وجہ بعض جگہ پہ پیسہ خرچ کرنے سے من درست ہو. لیکن وقت پیر کئی دفعہ پیر صاحبزادے اور فلاں صاحب امیر صاحب پیسہ کم، سب سے زیادہ ناکام اس وقت ثابت ہوتے ہیں کہ وہ اعلیٰ پیسہ دینے میں، اعلیٰ افکار دینے میں، ان کی سوچوں کو مضبوط کر سکے، وہ طے نہیں کر کے دے سکے ماڈل سطح لباس پورا میسر نہیں. نسل کو اس طرح 14 سال سے میرے اس سے آگے کسی سکیم کا ایشانی اور ایک صادق پہن کے اور ایک یہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہیں پسند جو رب نے میرے لیے، میں کسی کو دیکھ کے کیوں للچا. یہ طرز زندگی مضبوط طرز زندگی، یہ افکار، یہ مضبوط افکار ہیں. آپ تھوڑا سا چیزوں سے باہر آئیں، اسراف اور یہ ساری چیزیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت بعض ایسی چیز کا خیال نہیں میں سفر جگہ سے لیا اور اس میں آپ اگر آپ کو وافر بھی ہے اللہ کے فضل سے زیادہ ہو گئی ہے تو آپ کو قدر. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر برتن بھر کے پیا جاتا تھا تو اسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر بھی ہو اجازت استعمال کرنے کا ضیاء کرو، نہر بھی چل رہی ہو محتاط تمہیں اسراف کر اجازت، پھول خرچی کی تمہیں اجازت ہو کہ شکوہ بعض لوگ آپ کو تو آپ ویسے آپ کیسے کر سکتے. ہم بعض ایسی چیز نہیں، اتنی زیادہ تکلف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ
کوشش کریں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرے، باقی رستے تو وہ آسان کر دیا، وہ آسان کر، لیکن کسی بھی چیز میں آپ شدت پسندی الجھے نہیں، کوئی کام بھی ایسا نہ کرے جس میں چیز ضائع ہو۔ اسراف سے جتنا بچ سکتے ہیں، فضولیات سے جتنا بچ سکتے ہیں۔ ایک بڑا خطرناک لفظ لوگ فضولیات والی، بعض لوگ عیش پرستی والی زندگی، میں بے تحاشا مال خرچ کروں گا، یہ 10 بندوں کا کھانا ہے تو 50 کا پکاؤ، 20 بندوں کے کھانے کی ضرورت ہے تو 100 کا پکا دو۔ عیش پرستی کی زندگی مسند، اس کے لفظوں میں گہرائی ہے، جملوں میں جو حسن ہے اور سمجھانے کا جو انداز کریمانہ ہے۔ حضرت معاذ ابن تعالیٰ نور نصیحت آیا، معاذ گورنر بن کے جا رہے ہو، عیش پر حضور عیش پرست، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست، یہ مسند مشکا ہے، عیش پرستی زندگی سے بچ، جیسے راہگیر رہتے ہیں وہ لوگ جو تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکیں، اس طرح کی زندگی ہم کیوں میں الجھ گئے؟ ہم اپنی خواہشات کو تھوڑا روکیں، اور جب دل تڑپ کر کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے کہیں چیز تیرے اندر پیدا کیسے ہوئی؟ جو محب ہو تو محبوب کے پابند ہو، تو من چاہی زندگی نہ جی، وہ زندگی گزار جو رسول پاک تیرے لیے پسند۔ پریشان جگائے کوئی کیا بات کر رہا ہے؟ اگر اس طرح کا مزاج لو چار نہیں سونے، یہ اب پینڈو ہونے ہو جاتے ہیں۔ اسراف، فضول، حد سے تجاوز نہیں۔ آپ کوئی بھی کام کریں اسے غور کریں، اللہ کا بڑا انعام ہے، لیکن وہ شخص جو بار چیز وہ سختی کرتا ہے تو بھائی تو تعریف والی بات تھی۔ ہاں بخل اگر کرتا ہے تو کنجوسی کرتا ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں کرتا تو پھر بات زیادتی، پھر وہ سوچ سمجھ ہے، اسراف سے بچے، تو تعریف والی بات تھی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین باتوں فضول اللہ نہ، اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام بلا وجہ کے سوال، کوئی ضرور سوالات کو کثرت سے کرا ناپسند، تیسرا بلا وجہ محمد سے دی لٹاتا جا رہا ہے۔ تجھے اللہ نے اگر اپنے فضل سے دیا ہے تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ تو اس میں احتیاط کر، تو اس چیز کو سمجھ اللہ کا فضل ہے، غیر سوچے سمجھے لٹا دیا۔ ہاں خدا میں سخاوت، اللہ کی رضا کے لیے مسکین اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کریں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسماء سے کہا تھا تو رب کے رستے میں کہ دے، اللہ بھی تجھے بغیر گننے کے عطا، لیکن اپنی ذاتیات پر کھول فلاں جگہ اسراف نسل کو اسی خواہش، اللہ ان کے درجات کو کرے۔